ایک سیاہ جنگل کے دل میں ایک قدیم گھر کھڑا تھا جو وقت اور زندوں کی یادوں سے بھلا دیا گیا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ جو بھی اس کے اندر قدم رکھتا وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ گاؤں کے لوگ اس کا ذکر کرنے سے گریز کرتے تھے جیسے اس کا نام لینے سے کوئی بدقسمتی نازل ہو جائے۔ ایک طوفانی رات آنا ایک جسس اور بہادری سے بھرپور نوجوان نے گھر کو دریافت کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کا دوست کارلوس اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ پر عزم تھی۔ اس کے پاس ایک لائٹ اور ایک نوٹ بک تھی کسی بھی دریافت کو ریکارڈ کرنے کے لیے۔ آستانے کو پار کرتے ہی آنا نے اپنے پیچھے ایک سرد لہر محسوس کی۔ گھر کھنڈر میں تبدیل ہو چکا تھا، دیواروں پر داغ اور فرش پر گرد جمی ہوئی تھی، لیکن خرابی کے باوجود ایسا لگتا تھا کہ کوئی حال ہی میں وہاں موجود تھا۔ گرد میں پچھلے قدم تازہ تھے، جیسے کوئی یا کچھ لمحے پہلے وہاں چل رہا ہو۔ جیسے ہی آنا آگے بڑھتی گئی، اس نے سرگوشیاں سننی شروع کی۔ پہلے تو وہ بمشکل سنائی دے رہی تھی، لیکن جلد ہی وہ زیادہ واضح ہو گئی۔ آواز بچے کی لگ رہی تھی جو اس کا نام بے چینی سے پکار رہا تھا۔ آنا نے آواز کی سمت پیچھا کیا اور ایک دروازے تک پہنچی جو ایک اومینس سرسراہٹ کے ساتھ کھل گیا۔ کمرے میں ایک پرانا آئینہ تھا جو ایک پھٹے ہوئے کپڑے سے ڈھانپ رکھا گیا تھا۔ جب آنا نے اسے انکورڈ کیا تو آئینے میں ایک چھوٹی لڑکی کا ایکس دکھائی دیا جس کی آنکھیں اداس اور بھری ہوئی تھیں۔ لڑکی اپنے ہونٹ ہلا رہی تھی لیکن اس کی باتیں سنائی نہیں دیتی تھیں۔ آنا نے قریب جا کر سننے کی کوشش کی اور اچانک آئینہ ایک مافوق الفطرت روشنی کے ساتھ چمکنے لگا۔ ایک پل میں آنا ایک سریل اور تاریک منظر نامے منتقل ہو گئی جہاں سائے مڑتے ہوئے درختوں کے درمیان حرکت کر رہے تھے۔ لڑکی اس کے سامنے نمودار ہوئی، اب مکمل طور پر نظر آنے والی، اور اس کے چہرے پر اضطراب کی کیفیت تھی۔ میری مدد کرو، لڑکی نے التجا کی۔ میری روح اس جگہ میں پھنس گئی ہے، مجھے آزاد کرنے کے لیے آئینہ توڑ دو۔ آنا خوف سے کانپتی ہوئی نے آئینہ توڑنے کی کوشش کی لیکن کچھ نے اسے روک دیا۔ لڑکی کی آواز ایک خوفناک چیخ میں تبدیل ہو گئی جب ایک سیاہ شکل سائے سے ابھری۔ یہ ایک قدیم ہستی تھی، ایک بدی کی موجودگی جو گھر کو اپنی قید بنا چکی تھی اور پکڑی ہوئی روحوں سے اپنی طاقت حاصل کرتی تھی۔ وہ ہستی آنا پر جھپٹ پڑی۔ اس نے لڑکی کو آزاد کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت سے لڑائی کی۔ آخرکار ایک آخری کوشش کے ساتھ اس نے آئینہ توڑ دیا۔ ایک دل دہلا دینے والی چیخ نے فضا کو بھر دیا اور سیاہ شکل غائب ہو گئی۔ آنا کمرے کی فرش پر ہوش میں آئی۔ باہر طوفان ختم ہو چکا تھا، آئینہ اس کے پیروں کے نیچے ٹوٹا ہوا تھا۔ گھر اب اتنا دھمکی آمیز نہیں لگ رہا تھا۔ لڑکی غائب ہو چکی تھی لیکن آنا جانتی تھی کہ اس کی بہادری کی اصل قیمت یہ تھی کہ جو بدی اس نے سامنا کیا تھا وہ اب بھی سائے میں چھپی ہوئی ہے، اپنی اگلی شکار کا انتظار کر رہی ہے۔ اور یوں گھر قائم رہا، خاموش اور خوفناک، تاریک رازوں اور کھوئی ہوئی روحوں کا نگہبان، جبکہ سرگوشیوں کی گونج ان لوگوں کی ذہنوں میں بجتی رہی جو اس کے قریب آتے تھے۔